السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، کل ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے ان کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے اس کے بارے میں دیکھا۔ پھر قریش جو ہے وہ ابو طالب کے پاس اپنے وفود جو ہے وہ لے کر گئے، بار بار ڈیفرنٹ طرح سے انہوں نے کمیونیکیشن کی کوشش کی، وہ ہم نے دیکھا۔ آج ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ان کے ہمسایوں نے جو زیادتی کی آپ کے ساتھ، جو آپ کو تکلیفیں دی، اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ پھر انشاءاللہ ہم آج ہجرت حبشہ اس کو بھی دیکھیں گے، دار ارقم کا کیوں چنا گیا اس کو دیکھیں گے، ہجرت حبشہ سے پھر واپسی ہوئی مسلمانوں کی وہ دیکھیں گے، اور پھر دوبارہ جو ہجرت ہوئی اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ مختصراً۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اس کے جو مقاصد ہیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمسائے تھے، جو آپ کے پڑوسی تھے قریبی، اس میں ابو لہب یعنی آپ کا چچا، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معید، عدی بن حمراء ثقفی، ابن الاسد الحزلی، یہ آپ کے ہمسائے تھے جو آپ کے قریبی یعنی جو بالکل پڑوس میں تھے، جن کے گھر آپ کے ساتھ متصل تھے۔ اچھا، یہ سب کے سبھی کوئی نہ کوئی شرارتیں کرتے رہتے تھے۔ اس میں صرف ایک ہے جو حکم بن ابی العاص، ان کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، اور یہ حکم بن جو ابی العاص ہیں یہ مروان بن حکم کے باپ ہیں۔ آپ نے مروان کا نام تاریخ اسلامی میں سنا ہوگا، خلیفہ گزرے ہیں، اموی خلیفہ ہیں، ان کے یہ والد تھے۔ یہ مسلمان ہوئے، باقی کسی کو اسلام کی توفیق حاصل نہ ہوئی۔ اچھا، وہ کرتے کیا تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ بکری کا جو بچہ دانی ہوتی ہے نا بکری کی، وہ نکال کے اور اس طرح لگاتے کہ وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے لگتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانا اگر پکا رہے ہوتے تو وہ اس نشانے سے باندھتے کہ وہ بالکل ہانڈی کے اندر جا پڑتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر میں ایک گھروندہ سا بنا لیا تاکہ آپ کو نماز پڑھنے میں تکلیف نہ ہو۔ اب آپ خود احساس کریں، اندازہ کریں کہ اس قسم کا سلوک، یعنی ہمیں کوئی تھوڑی سی بات کر دے تو ہم کس طرح جواب دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت کی انتہا دیکھیے، آپ صبر، آپ کا اخلاق۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو بچہ دانی کا وہ جو تھا اس کو لکڑی پر اٹھا کر آپ باہر تشریف لے آئے، اور آپ نے تمام لوگوں کو پکارتے ہوئے کہا، بنی عبد مناف، کیا یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ یعنی آپ یہ جو ورڈ آپ نے کہا ہے نا، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، یہ دکھ والے ہیں، یہ آپ نے بڑی تکلیف سے ادا کیا کہ یہ کیسی یار یہ کون سی ہمسائے، یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے یار، یہ کون سا ہمسایوں والا طریقہ ہے؟ یعنی ہمسایوں کا بڑا ایک رشتہ داریوں والی بات ہوتی ہے، ہمسایوں سے تو ایسا تعلق ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اسے راستے میں ڈال دیا۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ یہ بچے دانے ہی کیوں پھینکتے تھے؟ اس وقت عرب گوشت کھانے والے لوگ تھے، وہ ہماری طرح سبزیاں کھانے والے نہیں تھے۔ آج بھی عرب کو آپ دیکھیں تو ان کی پسندیدہ غذا گوشت ہی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں ان کے ہر کھانے میں گوشت ہوتا ہے، اور یہ اس وقت سے، اب مکہ میں تو کون سی سبزیاں ہوتی تھیں، یہی بکریاں، بھیڑیں، اور انہی کو وہ پکاتے تھے۔ تو ایسا کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھی روز ان کو بچے دانی کہاں سے مل جاتی تھی؟ تو ان کے گھر تو بھائی وہاں تو روز ہی بکرے پکتے تھے، روز ہی وہ بکرے ذبح کرنی، بکری ذبح کرنی۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آگے بھی چل کر دیکھیں کہ ایسی ہی بات آپ کو ملے گی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور آدمی تھا، عقبہ بن ابی معید، جس کا میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نعوذ باللہ تھوکنے کی کوشش کی، اور اس کا نتیجہ اس نے بھگت لیا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں بعض نے بعض سے کہا کہ کون ہے بنی فلاں کی اونٹ کی اوجڑی لائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کریں تو وہ ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معید اٹھا اور اوجھ لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اس نے آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان اس اوجڑی کو ڈال دیا۔ اب وہ اوجڑی ایسی نہیں تھی کہ اس کو انہوں نے دھو کے تولیے کی طرح صاف کیا ہوا تھا، اس پر سارا گند لگا ہوا تھا، اور اوجڑی پہ کیا گند لگا ہوتا ہے یہ ہمیں سب پتہ ہے۔ یعنی اب تو ہم اوجڑی کو ہاتھ لگانے، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اوجڑی گندی کو ہاتھ لگاتے ہیں؟ نہیں لگاتے، وہی ہیں جو صاف کرتے ہیں، یا ان عورتوں کی ہمت ہے جو گھروں میں اسے صاف کرتی ہیں، ورنہ ہم تو ٹچ بھی نہیں کرتے اسے۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر زیادتی اور ظلم کیا گیا کہ اب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اتنے کمزور تھے کہ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے، وہ آگے بڑھ نہیں سکتے تھے۔ اچھا، یہ عمل کرنے کے بعد وہ جو قریش تھے، جو ابو جہل اور ان کے ساتھی، وہ اس
قدر ہنس رہے تھے کہ جیسے نا ہنس کے لوٹ پوٹ ہونا، ایک دوسرے پہ گرنا، یہ رویہ تھا ان کا، اس قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، وہ قریب آئیں، آپ کے پیٹھ سے اوجھ ہٹا کر پھینکی، تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اٹھایا اور پھر فرمایا اللہم علیک بقریش۔ یہ جو ہے نا اللہم علیک بقریش، یہ دعا ہے کہ یا اللہ ان کو پکڑ لے۔ اب اس میں پھر آپ نے نام لیے، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ جب آپ نے بد دعا کی تو ان پر بہت گراں گزری۔ اچھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ شہر ایسا ہے یہاں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ جب انہوں نے یہ بد دعا سنی تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بد دعا کی، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کے نام گنوائے۔ راوی کا کہنا ہے کہ ان کو 7واں نام یاد نہیں رہا۔ دیکھیں راویوں کی عدل راویوں کا یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ لوگ ایسے منہ اٹھا کے حدیث پہ اعتراض کرتے ہیں کہ روایت کرنے والے کہتے ہیں 7 کا تذکرہ کیا، 7واں نام مجھے بھول گیا۔ یعنی اس حد تک احتیاط ہے کہ انہوں نے ایسے کوئی فرضی نام نہیں لے دیا کہ جی 7واں فلاں تھا، وہ کہا بھائی مجھے بھول گیا، 6 نام مجھے یاد ہیں، 7ویں کا میں بھول گیا۔ تو یہ جو روایت کرنے والے ہیں اس حد تک محتاط تھے روایت میں۔ تو آگے یہ جو 7 آدمی تھے، یہ پھر جب بدر کا واقعہ پیش آیا تو یہ 7 کے 7 بدر میں مارے گئے اور 7 کے 7 جو ہے یہ کنویں میں پھینکے گئے۔ امیہ بن خلف کا وطیرہ تھا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو لان تان کرتا۔ اس سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر لان تان اور برائیاں کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ ابن حشام کہتے ہیں کہ ہمزہ وہ شخص ہے جو اعلانیہ گالی بکے، یعنی ایسا آدمی جو اعلانیہ گالیاں دیتا ہو اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارہ کرتا ہو، یعنی یوں اشارے کرنا آنکھوں سے وہ فلاں جا رہا ہے یا فلاں کی طرف۔ اور لمازہ وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے اور انہیں اذیت دے، یعنی یہ ہے غیبت کرنا۔ تو میرے بھائیوں اس سے ہمیں یہ بھی ویل تباہی ہے، بربادی ہے ایسے آدمی کے لیے جو گالیاں بکے اور تانے دینے والا ہو، غیبت کرنے والا ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس برائی سے بچائے۔ آگے ہے احنس بن شریک ثقفی، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والوں میں سے تھا۔ قرآن میں اس کے 9 اوصاف بیان کیے گئے ہیں جس سے اس کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مُّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ تم بات نہ مانو کسی قسم کھانے والے ذلیل کی جو لان تان کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، حد درجہ ظالم ہے، بد عمل اور جفاکار ہے، اور اس کے بعد بد اصل بھی ہے۔ یہ اس بندے کے 9 اوصاف قرآن میں اللہ تعالیٰ نے گنوائے کہ وہ ایسا آدمی ہے۔ ابو جہل کبھی کبھی ابو جہل کیا کرتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے قرآن سنا کرتا تھا، لیکن بس سنتا ہی تھا، باقی اس کا اثر وہ نہیں لیتا تھا۔ تو ایسے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی فلا صدق ولا صلی، یہ سورۃ القیامہ کی آیت ہے کہ نہ اس نے صدقہ دیا اور نہ ہی نماز پڑھی۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، یعنی اس نے پھر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا اور پھر اپنے اہل و عیال کی طرف واپس لوٹ گیا اکڑتا ہوا۔ تیرے خوب لائق ہے، خوب لائق ہے، یعنی وہ ایسا ہی آدمی ہے ابو جہل کہ وہ قرآن سنتا تو ہے پر اسے اثر کوئی نہیں لیتا، اپنے گھر میں اکڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تکبر مانے تھا اس کے اندر۔ اس شخص نے پہلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اسی دن سے آپ کو نماز سے روکتا رہا، یعنی یہ پہلے دن سے آپ کو نماز سے روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کا گزر ہوا، دیکھتے ہی بولا محمد کیا میں نے تجھے اس کام سے منع نہیں کیا، ساتھ ہی دھمکی بھی دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہے کی دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھو اللہ کی قسم اس وادی میں میری محفل سب سے بڑی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اس کا مطلب ہے کہ پکار لے یہ اپنے محفل والوں کو، ہم دیکھ لیں گے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، پھر ہم اپنے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ تو یعنی اگر یہ جن کے یہ دے رہا ہے نا کہ میری بڑی محفل اور مجلس ہے، میرے بڑے ساتھی ہیں، میرا بڑا اثر و رسوخ ہے، بلا لے سب کو، تو پھر ہم فرشتے بھیجیں گے۔ تو کیسے فرشتے آیا کرتے تھے؟ ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان گلے کے پاس پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے۔ اس پر اللہ کا دشمن کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اللہ کی قسم تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ میں مکے کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلنے پھرنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ یہ ابو جہل کا ایک تکبر تھا۔ بہرحال
اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز نہ آیا اور نہ ہی آنے والا تھا۔ یہ اس کی بدبختی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا، چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک بار سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلودہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جواب دیا گیا ہاں۔ اس نے کہا لات و عزیٰ کی قسم اگر میں نے اس حالت میں سے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا۔ یعنی آپ سجدے میں جاتے تھے وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ ناک خاک آلودہ کرتے تھے، نعوذ باللہ، اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا، اس قدر ان کی سوچ تھی۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس زعم میں چلا کہ آپ کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھ سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہولناکیاں ہیں اور پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ تو یہ ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، ٹھیک ہے تم بلاؤ پھر ہم اپنے فرشتے بھیجیں گے۔ اور اس ظلم و جور کا ایک نہایت مختصر خاکہ جو اب بھی ہم نے دیکھا کہ یہ انتہائی مختصر روایات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو اس کتاب میں ہیں، ورنہ ان کی بہت زیادہ تفاصیل ہیں۔ ابو جہل خالی اتنا تک تو نہیں رکا تھا، تو بہت سارے اس کے اور بھی کام تھے۔ مقصد کیا ہے کہ ہم مختصراً دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس درد کو، اس تکلیف کو کم از کم محسوس کرنے کی کوشش کریں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ ہم محسوس کر تو نہیں سکتے لیکن کم از کم اپنے ایمان کو تازہ تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی جن سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں وہ اس قدر تکلیف دہ زندگی سے گزرے، آپ نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ ہم میں سے کون ہے جس نے ایک نماز کے لیے اتنی بھی تکلیف اٹھائی ہو؟ ذرا سی کسی نے آپ کو تھپڑ بھی مار دیا ہو یا کسی نے آپ کو منع بھی کر دیا ہو، میرا نہیں خیال ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہے جس نے عبادت کرنے کے لیے کوئی تکلیف اٹھائی ہو سکتا ہے کوئی ہو لیکن اندازہ ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا اب ہوا یہ کہ صورتحال بڑی سنگین ہو گئی، صحابہ کرام پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے روکا جا رہا تھا۔ اب ایک نئی تدبیر اپنائی گئی، اس تدبیر میں بچاؤ کا ایک صورتحال اختیار کرنی تھی کہ قریش کے ساتھ ڈائریکٹ ٹکراؤ نہ ہو، کیونکہ اگر ٹکراؤ کسی کیونکہ صحابہ بھی آگے سے اب جواب دینے کی کوشش کرتے تو تھے کہ بھئی ان کو رسپانس کیا جائے، ہم اتنے کمزور کیوں ہوں، تو وہ رسپانس ابھی اللہ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اس رسپانس کی ابھی طاقت نہیں رکھتے تھے یہ۔ تو اس رسپانس سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حکیمانہ ایک طریقہ اختیار کیا کہ دار ارقم کو ایک اپنا مجلس کی جگہ بنا لیا جہاں تمام صحابہ اکٹھے ہوں گے، انہیں دین سکھایا جائے گا۔ اور دار ارقم کوہ صفا کے پاس ایک جگہ تھی جو کہ اس وقت کے قریش کے گھروں سے دور تھی، تو قریش کو عمومی طور پر پتہ نہیں تھا کہ صحابہ کہاں اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ ان سے کیوں سمجھ لیں ایک خفیہ ملاقات کا جو ایک ٹھکانہ تھا۔ اور یہ ٹھکانہ اسی لیے چنا گیا کہ قریش سے حد درجہ جو ہے تصادم سے بچا جائے، یعنی ان کے ساتھ ابھی صحابہ میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس سے بچاؤ کا اختیار کرتے ہوئے دار ارقم کو چنا گیا۔ یہ ارقم بن ابی الارقم مخزومی کا مکان تھا جو کوہ صفا پر سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے دور الگ تھلگ واقع تھا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 5ویں سن نبوت میں اسی مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں سے اپنے اجتماع کا مرکز بنا لیا، جو یعنی کہ اجتماع کا مرکز بھی بن گیا۔ اس کے بعد جب صورتحال اتنی زیادہ خراب ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران اپنی دعوت کھلے عام جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن صحابہ کو اس سے منع کر دیا گیا تھا کہ صحابہ فی الحال اپنا بچاؤ کریں، وہ لڑائی کی سکت ابھی نہیں رکھتے۔ اچھا اسی دوران پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں تو آپ نے صحابہ کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا۔ ہجرت حبشہ 4 سال کے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ظلم کا سلسلہ یہ 4 سن نبوت کے درمیان یا آخر سے شروع ہوا اور ابتدا میں معمولی تھا مگر دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کا وسط آتے اپنے شباب کو پہنچ گیا، یعنی بہت زور پکڑ لیا اس نے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دوبر ہو گیا اور انہیں پہم ستم رانیوں سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لیے مجبور ہونا پڑا، یعنی اب انہیں سوچنا پڑا کہ کوئی ہمیں دوسرا جو ہے وہ آپشن لینا پڑے گا۔ اس سنگین صورتحال میں سورہ زمر کا نزول ہوا، اس ہجرت کی طرف اشارہ دیا گیا، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ہے ان کے لیے اچھائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اسحمہ نجاشی، وہ حبشہ کا جو تھا کیا اسحمہ اس کا نام تھا، کہ وہ شاہ حبش ایک عادل بادشاہ ہے، آپ نے حکم دیا کہ آپ یہ جو صحابہ ہیں وہاں چلے جائیں ان میں سے، اور یہ تقریباً 5 نبوی میں صحابہ کرام کا پہلا گروہ تھا جو حبشہ کی جانب جس نے ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور
4 خواتین تھیں، یعنی ٹوٹل 16 آدمی تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امیر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خاص بات فرمائی کہ ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یعنی ایک پہلی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اللہ کی راہ میں، اس کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں خاص طور پر ہجرت کی۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو علم نہ ہو سکے۔ رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جانب تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں آلریڈی موجود تھیں، اور انہیں یعنی فوراً سے اپنی سواری مل گئی اور وہ اس پر بیٹھے اور چلے گئے۔ قریش کو جب پتہ چلا، لیکن اس وقت تک قریش کے ہاتھ کچھ نہ آیا، وہ خالی لوٹ گئے۔ مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کا سجدہ اور مہاجرین کی واپسی۔ اچھا، یہ مہاجر واپس کیوں آئے، اس کی ایک وجہ بن گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ایک دن قرآن کی قرأت جو ہے وہ شروع کر دی مکہ میں، اور اس میں تھا، پہلے کیا ہوتا تھا، لا تسمعوا فی ھذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، یہ ایک صورتحال تھی کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو، یعنی ادھم مچاؤ، شور مچاؤ۔ یہ قریش کا ایک وتیرہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو یہ شور کرتے تھے تاکہ آپ بات سمجھ نہ آئے۔ یہاں کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں موقع ہی نہیں دیا سوچنے کا، اور آپ نے سورۃ النجم کی تلاوت شروع کر دی، اور سورۃ النجم کی تلاوت جب آپ نے شروع کی تو وہ اتنی پرکشش اور پرہیبت تھی کہ وہ جو قریش تھے تمام، وہ اس کے اندر محو ہو گئے، انہیں سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا، حتیٰ کہ آیت پہنچی آپ پر اور مجھ پر سب پر سجدہ لازم ہو جائے گا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، آخری آیت پہنچی، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، نہ چاہتے ہوئے پورا قریش جو سن رہے تھے وہ تمام سجدے میں چلے گئے۔ اور اس موقع پر حق کی رعنائی اور جلال نے متکبرین اور مستہزئین کی ہٹ درمی کا پردہ چاک کر دیا، اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ لیکن اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کے جلال نے ان کی لگام موڑ دی، وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرکین نے ان پر ہر طرف سے عتاب اور ملامت کی بوچھار شروع کر دی، یعنی جو اس واقعے میں شامل نہیں تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ سجدہ ہو گیا ہے تو انہوں نے ان کو باتیں کرنا شروع کر دی۔ اچھا، انہوں نے جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جھوٹ باندھ دیا، اور وہ جھوٹ تھا کہ نعوذ باللہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منسوب کیا تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا، یعنی یہ بلند پایا دیویاں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ والا واقعہ ہے نا، بعض ہمارے کئی مسلمان دوست بھی اس کو حوالہ بنا لیتے ہیں یہ مزاروں کی طرف، کہ ان کی جو ہے اس طرف، اور یہ جو ہندوؤں کے جو بت ہیں ان کی طرف، اس روایت کو وہ بنا لیتے ہیں تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا، یعنی یہ جو بت ہیں ان کی جو شفاعت ہے وہ لٹائی نہیں جائے گی، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا۔ مجھے اصل میں یاد اس طرح پڑتا ہے کہ مجھے کسی نے یہ سوال بھیجا تھا سوشل میڈیا سے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، اس وقت میں نے اسے بتایا تھا کہ بھئی یہ ایک جھوٹی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے بھی یہ دوبارہ سے آ جائے۔ تو یہ ایک جھوٹ انہوں نے باندھا کہ تاکہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیوتاؤں کی تعریف کی تھی اس لیے ہم سجدے میں گر گئے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جی حالانکہ یہ صریح جھوٹ تھا، محض اس لیے گھڑا گیا کہ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ایک معقول عذر پیش کیا جا سکے، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ گھڑتے اور آپ کے خلاف ہمیشہ دسیسہ کاری اور افتراء پردازی کرتے رہے ہیں، وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گھڑتے۔ اچھا، یہ تو ایک جھوٹ تھا۔ ہوا یہ کہ اس سجدے کی خبر حبشہ جا پہنچی، تو جو حبشہ میں 16 مسلمان تھے وہ بڑے خوش ہوئے کہ اس کا مطلب قریش ایمان لے آئے، اب تو وہ امن کی جگہ بن گیا، تو انہوں نے واپسی کا سفر باندھا، تو وہ ماہ شوال میں مکہ میں واپس آ گئے، اور یعنی جب انہیں پتہ چلا کہ بھئی یہ جو ہم نے خبر سنی ہے وہ اور ہے اور صورتحال اور ہے، تو وہ پریشان ہوئے۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوگوں کی جو ہے وہ پناہیں لیں، اور کیونکہ عرب کا رواج تھا جس کی پناہ میں آ جاتے تھے پھر وہ اسے تکلیف نہیں پہنچائی جاتی تھی، تو پناہیں لے کر وہ واپس مکہ میں واپس تشریف لے آئے۔ پھر دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، اس کے بعد مہاجرین پر خصوصاً مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم و تشدد اور ستم بڑھ گیا، اور ان خاندان والوں نے انہیں خوب ستایا، یعنی اب ہوا یہ کہ خاندان والوں نے مزید انہیں ستانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ ہجرت کا مشورہ دیا۔ اس ہجرت میں ٹوٹل 82 یا 83 مردوں نے ہجرت کی، اور عمار کی ہجرت مختلف فی ہے، اور 18 یا 19 عورتوں نے، یعنی عورتوں کی تعداد 18 بھی لکھی گئی ہے، ٹوٹل 83 مرد اور 18 عورتیں اب انہوں نے ہجرت کی۔ انشاءاللہ ہم
اس ہجرت کو پھر کل مزید جاری رکھیں گے، کیونکہ اس ہجرت کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ یہ حبشہ چلے گئے، پھر حبشہ میں صحابہ کے پیچھے یہاں سے قریش کے وفد گئے، اور وہاں پھر جو ماجرا پیش آیا وہ انشاءاللہ ہم کل شیئر کریں گے۔ تو اللہ کے احسان اور اس کی توفیق ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مختصر مجلس ہے، مختصر وقت ہے، مختصر وقت رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم، ایک تو یہ کہ بہت زیادہ سننے سے انسان بور بھی ہو جاتا ہے، ہم بور نہیں چاہتے کہ کوئی یہاں ایک ایک گھنٹے کی بات ہو، مختصر بات ہو تاکہ ہم جڑے رہیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اسی طرح جڑے رہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے یہ چراگاہیں ہیں، یہ ہم اس وقت چراگاہ میں بیٹھے ہیں، اور یہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دے، جن کے والدین یا ہمارے والدین دنیا میں موجود ہیں ہمیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کو آسانیاں عطا فرما، ہمیں ان کے لیے راحت بنا دے، ہمیں ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہمارے روزے، ہماری تمام عبادات، قرات تمام قبول فرما لے۔ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، تیرے آگے ہماری التجا ہے، تیری رحمت سے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا مقصد ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کریں۔ یا اللہ ہمیں وہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کے ہی ہماری کامیابی یقینی ہے، اس راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما، ہمیں تمام بدعات خرافات سے بچا لے۔ یا اللہ یہ صرف تیری رہنمائی سے ہی ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ ہم اہدنا الصراط المستقیم اسی لیے کہتے ہیں کہ یا اللہ راستہ تو نہیں دکھانا ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا، ہم غلطی میں ادھر ادھر بھٹک سکتے ہیں، پر یا اللہ تو ہماری رہنمائی کرنا، ہم پر احسان کا معاملہ کرنا، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے، ہم سب کے معاملات آسان فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، آمین یا رب العالمین۔